ہماری نوجوان بہنیں کوچنگ سینٹرز میں پڑھنے والی ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان کے ایمان پر عام طور سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی گزارش اور نئی درخواست کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو بغور سماعت بھی فرمائیں گے اور اس کو آگے بھی فارورڈ کریں گے، شیئر کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم کسی نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرو گے تو اس کی ذمہ داری میرے پہ ہے کہ ہم اس نعمت کو تمہارے لیے ضرور بڑھا دیں گے، یعنی اس میں اضافہ کر دیں گے، اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے فرمایا ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم کسی نعمت کی ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان عذابی لشدید، تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نعمت کا ہی تذکرہ اگر کیا جائے تو قرآن پاک میں ہم کو بارہا یہ چیز ملتی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو اس کو کبھی شمار نہیں کر سکتے، اس کو کبھی شمار نہیں کر سکتے، اس کو کبھی گن نہیں سکتے، اس کو کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا اکرامات اور اللہ کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو کوئی بھی نہیں گن سکتا۔ تو ان نعمتوں میں، ان احسانات میں، ان اکرامات میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کے خزانے میں سے وہ ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ بغیر کسی درخواست کے دی ہے۔ ہم نے اللہ کی کوئی اپلیکیشن دائر نہیں کی، کوئی درخواست نہیں دی کہ اللہ ہم کو آپ ایمان والے گھر میں پیدا فرمائیے گا اور ہم کو کلمے کا وارث بنائیے گا۔ لہٰذا اللہ نے جب یہ نعمت دی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی پوری فکر کریں، اس کی حفاظت کی فکر کریں اور اس کو سجانے کی فکر کریں، اس کو بڑھانے کی فکر کریں، اور کس طریقے سے ایمان پختہ ہو جائے اس چیز کی ہم فکر میں لگ جائیں۔ اگر ہم اس چیز کا شکر گزاری کریں گے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ اس ایمان میں برکت عطا فرمائیں گے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائیں گے۔ اور اگر ہم اس ایمان کے بدلے میں شکر کرنے کے بجائے کفر کریں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اس کی وقعت کو اور اس کے مرتبے کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس نعمت کی اہمیت کو، اس کی قدر کو ہم نہیں سمجھیں گے، تو معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے دھیرے دھیرے یہ نعمت چھنتی جائے گی اور اللہ کے عذاب کے ہم مستحق بنیں گے۔ جیسا کہ آج کل عام طور سے دیکھا جا رہا ہے، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں، اور کچھ لوگ اس معاملے میں فکر مند بھی ہیں کہ ہماری اسکول کالجز میں پڑھنے والی ہماری نوجوان بہنیں اور اسی طریقے سے کوچنگ سینٹرز میں پڑھنے والی، انسٹیٹیوٹ میں کوئی کمپیوٹر کورس کرنے والی یا کسی بھی تعلق سے گھر سے نکل کر دنیاوی تعلیم اگر حاصل کر رہی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف ان کے ایمان پر تو خاص طور سے ہر مسلمان کے ایمان پر عام طور سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ان حالات میں ہمارے اوپر اور زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اور زیادہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کے بڑھانے کی فکر کریں، اس کی تعلیم ہم حاصل کریں۔ ہم اللہ کا بے حد احسان و کرم سمجھتے ہیں اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جو تعلیم کا سلسلہ، آن لائن تعلیم کا سلسلہ، خاص طور سے مستورات کی تعلیم کا سلسلہ گزشتہ سال حضرت مولانا سید محمد بلال عبدالحی صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اور دیگر علماء کرام کی نگرانی اور ان کی سرپرستی اور ان کے مشورے کے ساتھ شروع کیا گیا۔ الحمدللہ 3 بیچ مکمل ہو گئے، 3 بیچ یہ رمضان کے آخر تک کے مکمل ہوئے، جس میں 2 بیچ تو باقاعدہ بیسک اسلامک کورس کے نام سے چلے اور ایڈوانس اسلامک کورس کے نام سے چلے، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس میں فائدہ اٹھایا اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، تعلیم حاصل کی، سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ اصل مقصد سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان کی تعلیم حاصل کر لیں، اسلام کی تعلیم حاصل کر لیں، اپنے عقائد کو مضبوط کر لیں، یہ اصل ہے، اور اللہ کی ایسی چیز کی قدر ہے اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ اس چیز کو کر رہے ہیں۔ اب ہم کو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اس چیز کا اعلان کرتے ہوئے کہ ہم پھر سے ایک نیا بیچ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد کی امید میں اور اللہ ہی پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ کی اگر مدد رہے گی، اللہ کا فضل رہے گا، اللہ کا کرم رہے گا، تو انشاءاللہ ہم 15 مئی سے ایک کورس ہم شروع کر رہے ہیں، بیسک اسلامک کورس۔ اصل میں یہ کورس بہت پرانا ہے، پچھلے سال سے الحمدللہ چل رہا ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ لیں کہ ایک نیا بیچ شروع ہونے والا ہے جو بیسک اسلامک کورس کے نام سے ہے۔ اس میں تفصیلات آپ لوگ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں پڑھائی ہے اور کیا مقاصد ہیں اور کیا سلیبس ہے۔ اس میں 5 چیزیں ہیں، باقاعدہ قرآن پر بھی توجہ ہے اور دعا و سنت ہے، روزانہ کے کام ہم کو سنت کے مطابق کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا دعائیں ہیں،
اور اسی طریقے سے تیسرا جو سبجیکٹ اور تیسرا جو مضمون ہے وہ عقائد کا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ فرشتہ کسے کہتے ہیں اور فرشتے کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسلامی کتابوں بلکہ یہ کہا جائے آسمانی کتابوں کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تمام طریقے کے جو عقائد ہونے چاہیے ان تمام چیزوں کی پڑھائی اور ان تمام چیزوں کا استحضار انشاءاللہ اس میں کیا جاتا ہے۔ جو چوتھا مضمون ہے، چوتھا جو سبجیکٹ ہے وہ مسئلے مسائل کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مستورات کو اور خواتین اسلام کو اور ہماری نوجوان بہنوں کو مسئلے مسائل جو پڑھائے جائیں گے وہ کسی معلمہ کے ذریعے سے ہی پڑھائے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ رمضان کے مسائل ہو گئے یا نماز کے مسائل ہو گئے وہ ایک کوئی عالم بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی مولانا بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن جو پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ اور بیسک مسائل ہیں جو خاص مستورات اور خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف ہماری جو معلمات حضرات ہیں وہی سے پڑھا سکتی ہیں۔ لہٰذا ایک معلمہ ہمارے پاس ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس میں پورا وقت دیں گی اور پورا اس میں تعاون کریں گی، جو ضرورت ہوگی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس کو پڑھائیں گی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو پانچواں جو ہمارے پاس مضمون ملتا ہے، جو ٹاپک ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ سیرت رسول اور سیرت عائشہ کا ہے۔ اس کو ہم الگ بھی کر سکتے ہیں اور ایک بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت مختصر طور پر بتائی جائے گی، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور ان کی سیرت اور ان کی طہارت اور ان کی اسی طریقے سے گھر کے کام کرنے کے طریقے اور ان کے تمام چیزوں کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو کورس ہے وہ 2 مہینے کی اس کی مدت ہے اور اس کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں نیچے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے اور ناموں کے اندراج اور رجسٹریشن کے لیے۔ انشاءاللہ یہ پڑھائی 15 مئی سے شروع ہوگی۔ ابھی تک یہ جو کورس چلے اور جو چلنے والا ہے انشاءاللہ 15 مئی سے شروع ہوگا، اس میں ہم قرآن کی ان صورتوں پر غور کرتے تھے، فوکس کرتے تھے جو نماز میں عام طور سے پڑھی جاتی ہیں، 10 صورتیں، سورہ فیل سے سورہ ناس اور سورہ فاتحہ۔ تو ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم قرآن جو پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے تک غلط پڑھتے ہیں، اور کچھ غلطیاں ہیں جو ہم کو صحیح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سے قواعد ہیں، بہت سی تجوید ہیں، بہت سی ترتیل، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ پاتے جب تک کہ کسی ماہر کی نگرانی میں نہ پڑھیں اور قواعد کو ہم نہ جانیں۔ لہٰذا ایک نیا کورس تجوید آن لائن کورس کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی جو شروعات ہوگی، ابتدا ہوگی، وہ بھی 15 مئی سے ہوگی۔ اس کی ٹائمنگ وغیرہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں صرف قرآن کے قواعد پر فوکس کیا جائے گا، یعنی حروف کے مخارج، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، اس سے یہ بات شروع ہوگی، یہ کورس شروع ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی باقاعدہ مشق کرائی جائے گی۔ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی جو مدت ہے، کورس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 3 مہینے کی ہے۔ انشاءاللہ کوشش پوری کی جائے گی کہ ان 3 مہینوں میں کم سے کم قرآن تو مکمل ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن پڑھنے کے جو بنیادی قواعد ہیں، جو رولز ہیں، جو طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کو بتا دیا جائے، مشقوں کے ساتھ سمجھا دیا جائے، تاکہ آگے ہم کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو، دشواری نہ ہو، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ثواب ملے نہ کہ گناہ ملے۔ جیسا کہ بھی ہم نے بتایا کہ اسکول کالجز میں پڑھنے والی ہماری نوجوان بہنوں کے لیے اور اسی طریقے سے گھر کی پردہ نشین خواتین کے لیے جو کورس چلائے گئے، اس کا یہ الحمدللہ چوتھا بیچ شروع ہونے والا ہے، جو آن لائن کورس کے نام سے چلا۔ تو ان 3 جو ابھی گزشتہ کورس ہوئے ہیں اس کی لنک انشاءاللہ ہم اوپر آئی بٹن میں بھی دے دیں گے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے۔ ان تینوں کورس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی تفصیلات کیا تھیں اور کب وہ کورس شروع ہوئے اور اس میں کیا ترتیب تھی، اور ان کورس میں جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی، ہماری بہنوں نے، ان سے ہم نے فیڈ بیک بھی لیا کورس ختم ہونے کے بعد یا کورس کی ایک اچھی خاصی مدت گزر جانے کے بعد کہ ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ ان فیڈ بیک کو بھی انشاءاللہ آپ کی اسکرین پہ لگا دیا جائے گا، اس کو بھی آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے تاثرات کیا تھے اور فیڈ بیک کیا تھے کورس کے تعلق سے اور پڑھانے والے کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اس میں امتحان بھی ہوتا ہے، اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، تمام تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو لوگ اس میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں یا کوئی مجبوری ہے، اور جو لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں وہ بھرپور کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ان کے لیے آسان بنائیں اور اس کورس کو ہم سب کے لیے مفید بنائیں اور خیر کا ذریعہ بنائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک کے ضرور پہنچائیں تاکہ ہم حصہ لے پائیں یا نہ لے پائیں، لیکن جب دوسرا اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے گا اور اپنی ایمان کی حفاظت کرے گا، اس کورس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرے گا، تو اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کو بھی ملتا رہے گا۔ جب کوئی بچہ، کوئی مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس تک کے محدود رہتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ جب کوئی خاتون اور جب کوئی ہماری بہن تعلیم حاصل کرتی ہے تو یہ تعلیم کا سلسلہ اور یہ
ایمان کی حفاظت کا سلسلہ اس کی نسلوں تک چلتا ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے اس کورس کو جو شروع کیا جا رہا ہے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، مفید بنائے، اور اپنی رضا کے لیے ہم سب کو پڑھنے پڑھانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔